بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ علی ہی ہیں جنہوں نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرما کر کہا کہ اس جگہ میں بہت علوم ہیں، کاش کہ میں ان کے لینے والا کوئی پاتا، اور اگر میں چاہوں تو سورہ فاتح کی تفسیر اتنی بڑی لکھوں جس کو 70 اونٹ اٹھائیں۔ اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر ساری دنیا آپ علیہ السلام کے علم کو سیکھتی تو بھی ختم ہونے میں وہ نہیں آتا۔ سبحان اللہ العظیم۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میری پھپھو حضرت زینب صلوات اللہ علیہا نے بتایا کہ اللہ نے اس امت کے کچھ لوگوں سے وعدہ لے رکھا ہے کہ جن کو اس امت کے فرعون نہیں جانتے، لیکن یہ لوگ اہل آسمان میں مشہور و معروف ہیں۔ یہ لوگ ان بکھرے ہوئے اعضاء اور زخموں سے چور جسموں کو اکٹھا کر کے دفن کریں گے، اور اس کربلا میں آپ کے بابا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارکہ کی ایسی علامت نصب کریں گے کہ جس کا اثر کبھی نہ مٹے گا، اور نہ اس کی صورت زمانے کے گزرنے سے محو ہوگی، اور کافر سلاطین اور ذلیل پست لوگ اس کو جتنا زیادہ مٹانے اور محو کرنے کی کوشش کریں گے، یہ اتنا زیادہ ظاہر ہوگا، رفعت و بلندی کو اختیار کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین کی کنیز سے پوچھا گیا کہ تمہارے آقا علی بن حسین کو زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ جس پر کہا کہ تفصیل سے بتاؤں یا مختصر؟ لوگوں نے بولا کہ مختصر ہی بتا دیں۔ آپ علیہ السلام کی کنیز نے بتایا کہ میں آپ کی خدمت میں 17 سال رہی۔ میں نے آپ علیہ السلام کے لیے کبھی دن میں کھانا لے کر نہیں گئی، کیونکہ آپ روزہ سے ہوتے تھے، اور رات کو آپ علیہ السلام کبھی بستر ہی نہیں بچھایا، کیونکہ آپ علیہ السلام ساری رات حالت نماز میں رہا کرتے، اس لیے آپ علیہ السلام کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ شیطان کربلا میں کھڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ دیکھ رہا تھا کہ اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، تیری خدائی کو غور سے تو آج دیکھا ہے، کہاں معلوم تھا کہ نور عالم ایسے ہوتے ہیں۔ اے خدا، سجدے سے انکار کبھی نہ کرتا میں، گر مجھ کو پتہ ہوتا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ یزید ملعون پر لعنت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو وحی الہی سے بتایا گیا، وہ ایسا ہے کہ جس پر دریا میں رہنے والی مچھلیاں، صحرا میں رہنے والے وحشی درندے اور ہوا میں اڑنے والے پرندے لعنت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یزید ملعون پر لعنت کی ہے، اور یوشع ابن نون نے آمین کہا۔ بازار کوفہ میں سیدہ زینب صلوات اللہ علیہا کا خطبہ۔ اے اہل کوفہ، اے غدارو، تم پر خدا کی پھٹکار ہو، کیا تم نے سوچا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے کا خون بہایا ہے اور اس کی ناموس کی توہین کی ہے؟ تم نے کتنے اچھے اور سچے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کتنی باعظمت نبی ذاتیوں کو بے پردہ کوچہ و بازار میں پھرایا ہے۔ تم نے تو وہ گناہ کیا ہے جس کے سبب کچھ عجب نہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور زمین شق ہو جائے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور آسمان خون برسے گا۔ سلام ہو مولا حسین علیہ السلام پر۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں، سلام ہو اس پر جس کو اس کے زخموں کے خون سے غسل دیا گیا، سلام ہو اس پر جس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہو گئی، سلام ہو اس مولا پر کہ جس کے رخسار خاک کربلا سے گرد آلود ہو گئے، سلام ہو اس پر کہ جس کے بدن مبارکہ کی ہر چیز لوٹ لی گئی، سلام ہو اس پاک جسم پر جس کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ حضرت عباس غازی علمدار باوفا۔ دعائے زہرا کے الہی ایک آس چاہیے، مجھے میرے حسین کے لیے عباس چاہیے۔ علی بھی مانگتے تھے الہی تیرے خزانے سے، مجھ کو میری ہی شبی میں الماس چاہیے۔ آ گئے جو عباس خو بخو علی کا عکس بن کے، اب تکمیل کے لیے علی کا ہی لباس چاہیے۔ اور کربلا میں جب بھی مانگی موت کی اجازت،
حسین بولے تو مجھے کچھ دیر اپنے پاس چاہیے، پانی پر پہنچ کر پیاسے نے نہ پیا پانی افضل، وفا کو خدا کو ابھی کچھ اور پیاس چاہیے۔ السلام۔ غازی علمدار باوفا عباس فخر ساقی کوثر کا نام ہے، عباس زور بازوئے حیدر کرار کا نام ہے، عباس عنبر بنی ہاشم کا قمر ہے، عباس فاطمہ کی دعاؤں کا ثمر ہے، عباس جان شیر و شبیر ہے واللہ، عباس شیر زینب و دل لگیر ہے واللہ، عباس کاروان حسینی کا علمبردار ہے، اور عباس ہر حسینی کا مشکل میں مددگار ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خیرات جس سے مانگتا خالق کا دین ہے، جس کا وفا پہ بنت نبی کو یقین ہے، شوہر علی کا ہے بیٹا وفا کا امی ہے، بی بی وہ بس جہاں میں ام البنین ہے، حیدر کو ان کی ذات کا عکاس دے دیا، خوش ہیں علی انہیں عباس دے دیا۔ السلام علیکم یا ام البنین۔ غم حسین، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ۔ غم حسین اگر نہیں ہے تیرے سینے میں تو پھر تو کیا لینے جاتا ہے میرے آقا کے مدینے میں؟ پہلے غم شبیر کو دل میں بسا لے، پھر تو جہاں چاہے مدینہ بنا لے۔ مولا علی علیہ السلام سے موت کے متعلق سوال پوچھا گیا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں میں مانوں گا، یقین کروں گا۔ مولا علی نے فرمایا، تو سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو؟ جس پر مولا نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا، ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نور کا سمندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا ایک پر مشرق میں دوسرا پر مغرب میں ہے، سر عرش کے نیچے اور دونوں پاؤں ساتویں زمین کے نیچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے برابر اس کے پر ہیں۔ جب میری امت کا کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، میری اہل بیت پر پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو عرش سے نیچے نور کے سمندر میں غوطہ لگانے کا حکم فرماتا ہے، اور وہ اسی غوطہ زن میں ہوتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، تو ہر پر سے ایک ایک قطرہ گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعا اور مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔